سروے ہوا تھا اور اس کے بعد وقف میں وہ درج کر لی گئی تھی. اس کو کیسے، اس کے کاغذ کہاں سے ملیں گے کہ ہماری یہ مسجد، مدرسہ، قبرستان یا عیدگاہ یہ وقف میں ہے نہیں ہے؟ وہ ایک گجٹ پاس ہوا تھا، اس گجٹ کے اندر ہے. وہ گجٹ کہاں ملے گا؟ وہ گجٹ ملے گا ضلع الپسنٹک ادھیکاری کے یہاں مل جائے گا، ضلع ادھیکاری کے یہاں مل جائے گا، اور جو وقف بورڈ ہے لکھنؤ میں بھی وہ گجٹ مل جائے گا. اس کو وہاں سے ہم نکال لیں. خسرہ نمبر اس زمین کا ہماری فرق وغیرہ سب نکل جاتی ہیں، جسے خطونی کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے بھی نکل جائے گا. ایک دفعہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے جو وقف بورڈ جاری کرتا ہے کہ جس وقت یہ پراپرٹی وقف میں درج کی گئی تھی وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ، اس کے اندر واقف کون تھا، کس نے وقف کی ہے اسے، کیا اس کی نوعیت ہے، وقف علی الاولاد ہے یا وقف علی الخیر ہے، جو بھی اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس میں وہاں سے مل جائے گی. یہ اگر آج کے دور میں ہم لکھنؤ سے نکالنے جائیں گے تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، پیسہ بھی زیادہ لگے گا اور دقتیں بھی زیادہ آئیں گی. اس کا ایک رجسٹر ضلع الپسنٹک ادھیکاری کے یہاں موجود ہوتا ہے. آپ نا خسرہ نمبر بتائیے جائے، آپ خسرہ نمبر بتائیں گے تو وہاں سے دیکھ کر آپ کو اس کو فوٹو کاپی وہاں سے ملے گی. اس کے لیے ملنی وہ فری میں چاہیے وہاں سے، لیکن چونکہ آج ماحول کچھ دوسری طریقے سے ہے، کوئی بابو یا وہ اتنی آسانی سے نہیں دے گا. فری کی آپ بات کریں گے آپ کو 2-4 دن مہینے کا لا دیں گے، ٹائم نکال دے گا. آپ اس کی جو سویدھا شلک بولتے ہیں، میں اس وقت کا نام نہیں لوں گا، جو اس کی سویدھا شلک ہے اسے آپ اسے دیجیے، وہ آپ کو آسانی سے دے دے گا. پورٹل پر جب ہم ڈالیں، پورٹل پر ڈالنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس میں ڈریں نہیں. پوری ڈیٹیل اس کے اندر کھلی ہے. جب ہم umid.minority-affair.gov.in لاگ ان کریں گے اس کے اندر تو ایک پورا پیج کھل کر آئے گا اس پر، اور وہ آپ کو آگے آگے بتاتا رہے گا ہمیں کیسے کرنا. سب سے پہلے اس کے اندر جو ہمیں دینی ہے وہ جو متولی ہے اس کی ڈیٹیل مانگے گا کہ متولی کا نام کیا ہے، اس کا فادر کا نام، اس کا پوری ڈیٹیل مانگے گا، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کو کوئی مقدمے تو نہیں چل رہے، یہ ساری جانکاری وہ مانگے گا. جب اس کو ہم بھر لیں گے اس کے بعد پھر اگلی کارروائی شروع ہوگی. لیکن ہمیں کوئی بات چھپانی نہیں. اگر مقدمہ کسی متولی پہ ہے تو مقدمہ لکھیں، اور اس کے اندر اور بھی ساری باتیں ہیں. جب پراپرٹی کے بارے میں آئیں گی اس میں ایک کالم یہ بھی آئے گا کہ یہ پراپرٹی پہ کن کن کا لوگوں کا قبضہ ہوا ہے. اگر قبضہ ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں داخل کرنا، اس کا کتنا ایریا ہے، جتنا ایریا ہمارا اس میں کاغذ ہمارا دکھاتا ہے، جو فرد دکھا رہی ہے یا بیانامہ دکھا رہا ہے یا وقف نامہ دکھا رہا ہے، اس پورے کاغذ کو جو بھی ایریا اس کو ہم اس میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس جب یہ وقف کیا گیا تھا اس کو 5 بیگھے کے ہمارے پاس قبرستان تھے، لیکن موقع پہ 3 بیگھے رہ گئے. 2 بیگھے تو چلے، کسی نے آس پڑوس میں چیزیں قبضہ کر دیا. ہمیں 5 کے 5 بیگھے ڈالنے ہیں، اور کن لوگوں نے قبضہ کیا ہے یہ بھی اس کے اندر اس میں اعتراض کرنا. یہ جب ساری باتیں ہم اس میں کریں گے تو اس کے بعد جو ہمیں بہت آسان سمجھنے کی بات ہے، تو اس میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. بہت لوگوں کو ابھی نہیں پتہ ہے یہ کیا کام چل رہا ہے. میں الہ آباد میں بہت سارے لوگوں سے آج بھی ملا، بات بہت ساری ادھر بھدوئی میں، بنارس میں بہت سارے لوگوں سے باتیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے یہاں تو کام ہی شروع نہیں ہو رہا. ابھی کام شروع نہیں ہو رہا، کام تو کب شروع کریں گے؟ 30-32 دن رہ رہے ہیں، کاغذ نکالنے میں ہفتے 10 دن لگ جائیں گے، کب شروع کریں گے؟ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچائیں. آپ نے قرآن کے اندر جس کا مولانا صاحب بتائیں گے، سورہ صاحب لقمان، سورہ سلیمان، کوئی سی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چیٹی کی تعریف فرمائی. چیٹی کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر. چیٹی تو چھوٹی چیز ہے، اور اس میں کیا ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ آیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو راستے میں چیٹی تھی، اور ایک چیٹی اپنی باقی چیٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ جو راستے سے ہٹ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ڈر کے کچل جاؤ گے، ماری جاؤ گے. یہ ہے نا اس کے لکھا. یعنی کہ ایک اللہ کو وہ اس کی فکر، اس چیٹی کی فکر کہ اس نے اپنی قوم کی فکر کی، وہ اس کی ادا ایسی پسند ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اس کی تعریف فرمائی، قرآن کے اندر تذکرہ فرما دیا. تو یعنی کہ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم فکر لیں گے اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اللہ نے ایسے قوم، ان سب کی قوم کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اللہ کو بے انتہا پسند ہے. تو ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں گے نا. جب اور جو چیز، جو عمل اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے اس کا اجر کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. اب ہم
میں خود اپنی بتاؤں کہ یہ تعریف کی یہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو. اس سے جانکاری ملی ہے. ہم نے میرٹھ ضلع کے اندر اپنا کوئی قصبہ، دیہات کے لوگ، مظفر نگر، آپ کا ہاپوڑ آس پاس کے ضلع میں سب جگہ ہم جا کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جاگیے، آپ اس کام کو کریے. کیونکہ ہماری یہ اللہ سے امید ہے کہ اگر ہمارے اس کہنے سننے سے اگر یہ جائیداد بچ گئی تو قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو اتنی صلاحیت دی تھی، ہم نے آپ کو اتنی عقل دی تھی، ہم نے آپ کو اتنی ایجوکیٹڈ بھی کیا تھا اور آپ کو یہ سمجھ دیتی تھی، آپ نے اس کا کیا استعمال کیا. کیونکہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے بارے میں سوال کرے گا، اس کی صلاحیت کے بارے میں سوال کرے گا. کیسے آپ نے کیا کہ اس وقت جب سوال ہوگا کہ آپ اللہ کی جب یہ پراپرٹی برباد ہونے کے بعد پر تھی، جب آپ کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ ایسے آپ نے اس کو کیا عمل کیا. اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اس کی قدرت کو کم کر کے نہیں آتا جا سکتا. اللہ اپنی جائیداد کی، اپنی چیزوں کی خود بھی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ نے کعبے کی حفاظت کی نا، ابابیل سے حفاظت کرانی تھی. ابابیل کا نام سناؤ جو کہ ابابیل سے حفاظت کرانی تھی. لیکن اللہ ہم سے کیوں کام لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے. جو جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، وہ جنت خانہ کا گھر نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے جا کے بیٹھ جائیں گے، کھاتے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں اپنی محنت پر کر دیا کہ آپ اتنی یہ محنت کریں گے تو آپ کے درجے قدم ہوتے چلیں گے. تو میں تو بہت دبانا تو خاص آپ سبھی بھائیوں سے ایک بات کروں گا. وہاں سے میرٹھ سے اتنے دور ہم 650 کلومیٹر کے لگ بھگ چل کے آئے ہیں. اسی فکر کو لے کے آئے ہیں کہ ہم اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. ہمارے اس علاقے کے اندر ضلع کوسامبی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الہ آباد سے پاس رہا ہے. یہاں کا جو بجٹ ملے گا آپ کو، اگر وہ بجٹ یہاں نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے اور اس کے لیے ایک ٹیم، اس کے لیے ایک ہم ہیلپ ڈیسک یعنی کہ ہم سہایتا کیندر بنائیں. جیسا آپ کا یہ علاقہ ہے مورت گنج کے علاقے میں، یہاں ایک ہیلپ سینٹر ڈیسک یہاں بنا لیں. آس پاس کے چھیتر کے جتنے بھی گاؤں ہیں، دیہات ہیں، قصبے ہیں، وہ یہاں آئیں گے. ایسے ہی کوئی دوسرا قصبہ آپس میں یہاں ہوگا یا الہ آباد تک آپ اپنی پہنچ الہ آباد تک بنائیں. وہاں کے جو میری کل بات ہوئی تھی، وہاں کے جو ہمارے مولانا قمرالجماں صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صاحب سے بات ہوئی ہیں، اور بھی کئی دیگر حضرات سے بات ہوئی ہیں. کئی ادھیکاری لیول کے جو ہمارے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ وہاں بھی ایک بات کو یہ پھیلا جائے، یعنی کہ یہ بات عام چرچا میں آ جائے. جب عام چرچا میں یہ بات آ جائے گی، ہر آدمی جانکاری میں یہ بات آ جائے گی تو پھر اس کام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر اگر ہماری نیک نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، ایمانداری ہوگی تو اللہ کی مدد سے 100% ہمارے حال ہوگی. اللہ ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہم نے کتابچہ چھپوایا ہے، ابھی میں ذکر کرتا تھا. یہ اس کے اندر 36 سوال تیار کیے گئے ہیں. اسے آپ کو میں دے کے جاؤں گا. اس کی یہ کوئی اس کی ہدیہ نہیں لے رہے ہیں، اپنے طرف سے کوئی ہم چندہ کی اسے نہیں لے رہے. صرف آپ سے معتمد درخواست یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں 20 30 50 جو بھی ہیں، اس کی آپ فوٹو اسٹیٹ کرائیے. فوٹو اسٹیٹ کرا کے اس کو دوسروں کو بھی دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی مل اسے پڑھ لیں گے، وہ اسے آگے بڑھائیں. کچھ اور ہم یہ لائے ہیں کمپلیٹ، یہ لائے ہیں. اس کے اندر کون سے کاغذ جو ہیں یہ گم والے آپ چپکا دیں. مسجدوں، یہ خاص طور سے مسجدوں کے اندر، جو مسجدوں کے اندر رہیں گے، یہ بھی آپ کوشش یہ لے لیں کہ کون سے کاغذ کیسے ضرورت پڑے گی. یہ ہم لوگوں نے یہ تیار کیا ہے. یہ بھی اس میں آپ اسے مسجدوں کے جو بھی آپ کے آس پاس کی ایک جیسے یہاں چپکا دیا، دوسری مسجدوں میں ایسے، تاکہ لوگ ان سے جانکاری. ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں اس میں کن کن کاغذوں کی ضرورت پڑے گی. تو ساری چیز ہم نے اس کتاب سے کے اندر بھی تیار کی ہے، ساری چیز ہم نے اس کے اندر بھی دی ہے. اور اس کے لیے ایک ڈیمو ویڈیو بھی ہم لوگوں نے تیار کیا ہے جسے ہم شائع کر رہے ہیں سب ہیں. اور وہ ڈیمو جو ہماری آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہماری آل انڈیا میں پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے. بھائی پلیز ایک منٹ. آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، چونکہ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند یا اور جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، سب اس کام میں پورے زور شور سے کام کر رہی ہیں. کل اس میں میٹنگ ہے اسلامی کلچر سینٹر نئی دلی کے اندر. اس میں آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جتنا بھی وقت کا کام چل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر، وہ اس وقت آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے ہیں. سب لوگ پوری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. کل ایک میٹنگ ہے، ہم لوگوں کی یہاں بھی پریزنٹیشن ہے. آپ کو جو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر شعیب ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ ابھی میں نے ویڈیو بھیجی ڈیمو کر کے دکھائیں گے.
हमारी कल्पना वहाँ उसमें लोगों को वहाँ समझाना पूरा उस पर वो प्रोजेक्टर पे बात होगी कि कैसे किस लोगों को कैसे समझाना, क्योंकि ये बात हमें अपने तक महदूद नहीं रखनी। जो बात हम सीख रहे हैं ये दूसरों को सिखाना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मस्जिद के अंदर हेल्प डेस्क बनाया हुआ, वो आए हुए हैं लोग, वो लड़के कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी ही जगह जगह खोल रहे हैं। हमें इस बात को महदूद नहीं रखना कि सिर्फ यहीं तक रहना, इसको जगह जगह लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दें कि क्या क्या कागज़ पूरे होंगे, कहाँ से मिलेंगे और किस तरह में से पोर्टल पर डालना, और जगह जगह हेल्प डेस्क जाया करें। हमारे घर के अंदर हमारा लड़का वो कंप्यूटर चलाना जानता है, वो लैपटॉप चलाना जानता है, उसे हम ट्रेनिंग दें और वो दूसरों को ट्रेनिंग दें। इस बारे में वीडियो भी जारी करें और ये नेक काम है, अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं, अल्लाह इसमें हमारी इंशाअल्लाह मदद फरमाएगा। आमीन। तो यही बहुत दबाना दरखास्त है कि इस बात को हम जगह जगह तो भाई जन हमें भी एड्रेस दे दीजिए, फोटो किसी का कोई सवाल हो तो बताना चाहते हैं मुफ्ती आप बोलेंगे वो मैं क्यों अरे सही बोल रहे नहीं हैं हमारे साथ मैं फोन करेंगे करवा भी देंगे डिसाइड हो जाए तो बताते हैं मोबाइल तुम तो यार कहे रखेंगे शेयर कर देंगे आप कहे नहीं ये अरे यार इसके बाद में भाग जाके छोड़ दिया आप। जी देखिए आज हम लोग मस्जिद में यहाँ पर बैठे हैं और वक्त के ताल्लुक से एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। आप मेरे से चलकर आए हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि वक्त पर क्या परेशानियाँ आ रही हैं और कैसे उसको दूर किया जाए कि उसको बचाया जा सके। तफसील बहुत लंबी बता चुके हैं, एक बात को कई बार रिपीट किया इन्होंने, तो उस रिपीटिशन में नहीं जाना चाहते। हम कुछ नई बात बताना चाहते हैं आपको जो आपने नहीं बताई। आज जो तकलीफ वक्फ बोर्ड पर या वक्फ औकाफ पर आई है उसकी वजह हम सब मुसलमान हैं, उसको आप समझ लीजिए। हम मुसलमान इसलिए हैं, मुसलमान लोगों ने कभी वक्फ की तरफ देखा नहीं। ये वक्त हमारे आबादात ने जो किया और वक्फ बोर्ड के हवाले किया, उस पर हम जाएं और उस पर हम कुछ देखें, जो गड़बड़ियाँ दूर करें, उसको बचाएं। और उसकी वजह यह कि तमाम चोर चक्के बदमाश बेईमान जो लोग शहर में थे, होते थे, मोहल्लों में होते थे, गाँव में होते थे, वक्त प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली बन गए और उन्होंने सिर्फ चोरी